انٹرس ہوتے ہیں داخلی دروازے وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اندر سے وہ بدحال ہوتی ہیں جی. اچھا بندہ وہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا جی. اسی لیے چچا میں پھر کہتا ہوں میں جو ہوں وہ انہی میں ہی آتا ہوں کہ دیکھنے میں تو ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہے. پھر آپ مجھے کہتے ہیں اس طرح مت کہا کرو، تو اپنی اصلی اس پر غور کرو. آپ کو آپ کے اندر کی خوبصورتی کا پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ سے رابطہ فرما ہے کہ آپ کے اندر کی خوبصورتی اگر اللہ آپ کو دکھا دے نا تو وہ ہو سکتا آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو. اچھا چلیں چچا، اچھا آپ یہ جو بات کر رہے تھے نا ابھی، آپ یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ مطلب آپ وسلم کو دیکھ کے آپ چچا ساتھ ہو گئے اور اس کے بعد ان کے مشن کے ساتھ ہوئے. اسی طرح سے آپ نے بات کی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو دیکھ کے کہ یہ کیسے ہیں، کن کے نواسے ہیں، ان کے ساتھ ہوئے اور پھر جان تک دے دی ان کے ساتھ. تو اسی سے متعلق جو نہیں ایک وہ میں نے شیخ عامر سہیل ہیں جو لسان القرآن کا کورس کرواتے ہیں. پہلے وہ انجمن خدام قرآن کے ساتھ ابھی بھی خیر اٹیچ ہیں، اور جو کہ انجمن خدام قرآن جو ہے وہ ایکچولی ڈاکٹر اسرار صاحب ہی کی ان سے وہ آگے نکلی ہوئی ہے نا جی. تو وہ ابھی اس وقت عربی کا کورس کرانے میں نے دیکھا ہے ان سے اچھا بندہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، نہیں جتنے آسانی سے وہ مطلب ان کے جو ڈاکٹر سمیع صاحب جو ان کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں عربی کا کورس کراتا تھا اور میں بہت اچھا، یعنی میرے ریزلٹس کافی بہتر تھے ان کے لحاظ سے. کہتے ہیں لیکن عامر سہیل جب سے آیا تب سے میں نے عربی پڑھانا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بلکہ وہ شعر پڑھے تھے، پتہ نہیں شعر میں صحیح پڑھتا ہوں کہ نہیں، کہ وہ کہتے ہیں جب سے پڑھیے ابو الکلام کی نثر نظم حسرت میں کوئی مزہ نہ رہا. تو کہتے ہیں یہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ مجھے پتا چل گیا کہ اب میرا کام ہو گیا، اب یہ کرا لے گا. تو ان کی بہت اچھے جو نہیں شیخ عامر سہیل صاحب بہت زبردست. تو ان کی میں کلاس اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اٹینڈ کرنے کا، یہاں پہ آئے ہوئے تھے ڈی ایچ اے 2 میں. تو میں 1 میں ہوتا ہوں، تو میں نے کہا اللہ کی شکر ہے میں نے ان کی اٹینڈ کر لی کلاس. تو یہی جو آپ نے بھی بات کی ہے نا کہ پرسنالٹی سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے، کہ جس طرح سے آپ صادق اور امین مشہور تھے ان کی اس سے، تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں. کہتے ہیں ایک تو ہے نا کہ وہ یعنی اس پہ بات کر رہے تھے کہ ان کو فرمایا نا کہ یہ خلق عظیم پہ فائز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے. تو اس سے وہ بات کہتے ہیں خلق عظیم پہ کس طرح ہے اور ان کا کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ذات پہ اسوۃ الحسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. کہتے ہیں وہ کس طرح بہترین نمونہ ہے. وہ کہتے ہیں میں آپ کو ایک ایسی مثال دوں گا، اور واقعی انہوں نے ایسی تھی میں نے پہلے نہیں سنی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں دیکھیں ویسے تو معاشرے میں اچھا کہنا، جس طرح چچا آپ دیکھیں اب آپ میرے ساتھ تو نہیں رہتے نا، تو آپ میری اچھی باتیں سنتے ہیں اور مجھے اچھا کہنا آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں کہ ہاں جی چچا بڑا اچھا بندہ ہے. آپ کی میں اچھی باتیں سنتا ہوں، آپ کو اچھا کہنا آسان کام ہے. تو وہ کہنے لگے کہ انسان کا صحیح پتہ تب چلتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں تو کہتے ہیں آپ اچھوں کو دیکھ لو کہ کہتے ہیں یعنی ہم اپنے گھر میں بیوی کے پاس جاتے تو وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ تیرا چھوڑ نہ بات کر. تو کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ بیوی کا گواہی دینا یہ بہت، جو ان کے ساتھ جو شریک حیات ہوتی ہیں کہتے ہیں بیوی بہت ہی کم ہوں گے ایسے بندے جس کی بیوی تعریف کرے. اور وہ کہتے ہیں اچھے نیک بزرگوں میں لوگ کہیں گے ہاں ہمیں پتہ ان کا کیا ہے، یا غصہ کر جاتے ہیں یا کنجوسی کر جاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ نہیں ہے. تو بیوی کو کوئی نہ کوئی جو نہیں ہے وہ ضرور پرابلم رہتی ہے. کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بات ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ان کی زوجہ جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان لے کے آ رہی ہیں کہ، اور ان کو بلکہ وہ دلاسے دے رہی ہیں کہ نہیں آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ یہ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے. پھر وہ اس کے بعد کہنے لگے کہ جو آپ کا سب سے قریبی دوست ہوتا ہے وہ آپ کے اچھے برے کو جانتا ہے. تو وہ اپنی مثال دے رہے تھے کہ پہلے ہم بھی جاتے تھے فلمیں دیکھتے تھے، تو کہتے ہیں ہمارے جو قریبی دوست ہوتے ہیں جو نہیں ہمارے ساتھ اس طرح سے چل سکے، تو کہتے ہیں ہاں آج تو بڑی گلا بنانے لگ گیا تو وہ اسی نے جانا سی فلموں تو ساڑو بھی لے کے جانا سی. اور یہ تو وہ کہتے ہیں تو جو قریبی دوست ہوتے ہیں نا ان کو آپ نہیں فول کر سکتے اپنی پرسنٹ. تو کہتے ہیں ان کے جو نہیں ہے ابو بکر صدیق سب سے قریبی دوست ہے، کہتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے جو نہیں ان کو بات کی، انہوں نے کوئی پروف بھی نہیں مانگا، انہوں نے کہا کہ آپ ہیں ہی ایسے کہ بے شک آپ ہی نبی بننے کے قابل، اور آپ تو اگر کہہ رہے تو بالکل سچی بات کہہ رہے ہیں. پھر وہ کہنے لگے کہ
جو اسی طرح جو بچے ہوتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. بچے جو نہیں ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. وہ بلکہ وہ لطیفہ بھی سنا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بیل بجتی ہے تو باہر سے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ابو ہیں, تو وہ اندر سے کہتے ہیں ان سے کہہ دو کہ جی نہیں ہے, تو بچہ کہتا ہے جی ابو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. تو اسی طرح بچوں کو آپ جو ہے وہ ان سے آپ جھوٹ نہیں کروا سکتے, اور وہ بالکل سچ پک کر جاتے. تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پلے میں, ان کو پتا ہے کہ میرے یہ جو ہیں میرے مینٹور جو ہیں, مجھے جو دیکھنے والے یہ سب سے اچھے, کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے. کہتے ہیں سب سے پہلے وہ ایمان لے کے آگے. اور وہ جو ہے وہ کہنا کہ اسی طرح سے آپ ہمارے آج کل کے گھر کے جو نوکر ہوتے ہیں, کوئی میڈ ہو گئی یا کوئی خادم ہو گیا, آپ دیکھ لیں یہ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے. ان کو راضی کرنا اتنا مشکل کام ہے. اگر ان سے ان کی پریشر کے بغیر اگر ان سے ان کی سادہ رائے لی جائے نا کہ یہ کیسے ہیں, تو میرے بھی جو گھر کی میڈ ہوگی یا میرے بھی گھر کا جو نوکر ہوگا وہ کہے گا یار یہ جو نہیں ہے حسن بھائی کبھی غصہ حد سے زیادہ کر جاتے ہیں, کبھی جو نہیں ہے وہ زیادہ غصے ہوتے تو گالیاں بھی دے جاتے ہیں. اور مطلب یہ کہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہم ان کو اس کو راضی کرنا, یا وہ کہیں گے کہ تنخواہ کم دیتے ہیں, یا وہ کہیں گے کہ ان کو راضی کرنا بہت ہی مشکل. میرا نہیں خیال کہ کسی کا ملازم آج تک اس سے اگر اس کو فل اتھارٹی دی جائے کہ تو کھل کے بات کر بغیر پریشر کے, تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں جی کہیں نہ کہیں کمی ضرور ہے. تو وہ کہتے ہیں حضرت زید جو تھے ان کے ساتھ, انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ جانا نہیں چھوڑا کہ انہوں نے غلامی کو پسند کی. تو آپ وسلم کی ایسی پرسنالٹی تھی. تو مجھے کی یہ بہت اچھی بات لگی ان کی آپ صاحب کی, کہ واقعی آپ وسلم جو ہے جو ان کے جب سب سے قریبی جو ان کے 24 گھنٹے کے رہنے والے وہ جب گواہی دے دینا, تو اس کا مطلب ان سے اعلیٰ عرفہ اور واقعی کوئی, اس میں کوئی شک نہیں. جی 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 چچا. وہ جو فیکٹر ہے نا فرسٹ امپریشن والا, یہ پہلے ہوتا ہے. انسان دوسرے انسان کو سنتا بعد میں دیکھتا پہلے. تو اچھا اس کا ایکسپیرینس مجھے ذاتی طور پر ہوا ہے, اور اس ٹائم جناب احمد فیکٹر اچھا چچا کوشش کریں فوکس رہیں. میں نے اس پہ ریکارڈنگ پہ لگایا ہوا ہے, وہ پھر کلپ لمبا ہو جاتا ہے, پھر اپڈیٹ میں مسئلہ ہوتا ہے سب اس میں. تو پلیز کنٹینیو کریں, یا پھر آپ کہتے ہیں تو میں سٹاپ کر دیتا ہوں ریکارڈنگ. جی آپ میں بالکل. تو فرسٹ امپریشن دیکھنے سے تعلق ہے, سیکنڈ امپریشن سننے سے ہے. تو یہ دو بڑے فیکٹر ہیں. اب تیسرا جو ہے نا, ایک سٹی باہر سے دیکھا خوبصورت لگا, لیکن جب اس میں داخل ہوتے ہیں تو پھر داخل ہونے کے بعد اس کے حقائق سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بس جو میں نے جو جانا, کیونکہ میں اس میں کسی کی رائے تو ابھی تک نہیں میں نے پڑھی, لیکن ذاتی ایکسپیرینس کی بیس پر میں یہ کہہ رہا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن اس کا جو ہے نا بہت بڑا فیکٹر ہے. جی 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 بات کروں. جی جی کریں چچا بات کریں. بیچ میں کال آئی تھی وہ میں نے کاٹ دی. اسلام دیکھنے کے اعتبار سے کائنات کے خوبصورت ترین انسان تھے. سبحان اللہ, کیا بات. کیونکہ ابھی تو انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں, اور موازنے کے طور پر دوسرے قریش بھی وہ رنگ اور نسل کے اعتبار سے وہ بھی کافی خوبصورت تھے. چچا وہ ابا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نا کہ وہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے. وہ کہتے ہیں اگر وہ میرے نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو وہ دل کاٹ لیتی ہیں اپنے، یا گلے کاٹ لیتے. ٹھیک ہو گیا. جی 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 اب چچا. غور کریں یہ آنکھ کا جو دخل ہے نا، چاہے یہ آنکھ ظاہری دیکھ کیوں نہیں دیکھ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق دیکھے. اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے ذریعے انسان کو باطن تک لے جانا ہے، لیکن باطن کا راستہ جو ہے نا وہ یہی ظاہر ہے. تو ظاہری طور پر جو چیز خوبصورت نظر آ رہی ہے نا اس میں 50-50 چانسز ہوتے ہیں. ہر دکھنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، لیکن ہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ 100%. ٹھیک ہے نا. اچھا وہ تو پھر جنہیں کہتے ہیں کہ وہ نظر شناس ہوتے ہیں، چہرہ شناس ہوتے ہیں، جو پتھروں میں ہیرا تلاش کرتے ہیں. وہ یہاں پہ موضوع صرف یہ چل رہا ہے کہ ظاہری طور پر جی چیز دیکھنے سے جو متعلق ہے، ہاں ایسا ضرور ہے کہ ایک خوبصورت چیز اسے دیکھنے والے 10 لوگ ہیں، جی اور وہ خوبصورت چیز 10 لوگوں کو خوبصورت نظر آ رہی ہے. تو اس میں پھر باریکیاں آ جاتی ہیں، کیونکہ ظاہری خوبصورتی جو ہے وہ 10 لوگ ہی اسے خوبصورت سمجھ رہے ہیں دیکھنے کی حد تک. اب اس خوبصورت چیز میں کوئی دلچسپی لے رہا ہے تو وہ 10 لوگ صرف ایک ہی وجہ سے دلچسپی نہیں لیں گے. اگر ہم عورت کی خوبصورتی کی بات کریں تو اس میں زیادہ تر اس عورت سے شادی کی طلب کی وجہ سے دلچسپی لی جائے گی. جی جی ایسا ہی ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی مرد خوبصورت آیا ہے تو پھر یہ جو ہے نا ہماری وہ تقسیم ہو جائے گی، پھر وہ ہمارے تقوی پر آ جائے گی. ہماری اندرونی صفائی جو ہے نا، ہم جتنے اندر سے صاف ہوں گے ہم اس صفائی کے حساب سے اس خوبصورتی میں گم ہو جائیں گے. تو جو حضور کو پسند کرنے والی ہستیاں تھیں، ماں خدیجہ تھی، ابو بکر تھے، مولا علی تھے، تو ان کے دل بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تیار کر رکھے تھے. اچھا اب آ جاتے ہیں ادھر. یہاں پہ لوگ آئیں گے تو وہ اپنے تقوی کے اعتبار سے میرے پاس آئیں گے اور اپنے اخلاص کی وجہ سے ٹکیں گے، اور جو جس مقصد کے تحت انہیں یہاں تک پہنچایا گیا ہے اس حساب سے یہاں پہ رکیں گے. تو میرے پاس رکنے والے دیکھیں، میں چھوٹا باز بھی ہو سکتا ہوں. اچھا چچا یہ نمی پوچھ رہی ہیں کہ کون سے ٹاپک پہ درس ہو رہا ہے، تو ٹاپک پلیز آپ بتا دیں. تو ٹاپک یہ ہے کہ عالم ارواح میں ایک فیصلہ ہوا تھا. وہ فیصلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں کچھ لوگ منتخب کیے جن میں انبیاء علیہ السلام کا انتخاب ہوا، اس کے بعد پھر صالحین کا انتخاب ہوا، پھر صدیقین کا
انتخاب ہوا، پھر شہداء کا انتخاب ہوا. تو قیامت تک آنے والے انسان جو ہیں اسی انتخاب کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے اور اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. تو گمان یہ کر رہے ہیں میں اور چرچا کہ ہم عالم الوا میں منتخب کیے جا چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کے مشن کو جاری کرنا ہے. اگر فورم ڈاؤٹ فل ہے لیکن میں چرچا اور اللہ ڈاؤٹ فل نہیں ہو سکتے، تو ہم کسی بھی فورم پر رہ سکتے ہیں. ہمارے لیے کوئی بھی فورم اس چیز سے مبرا ہے کہ وہ فورم لوگوں کے لیے سائڈ افیکٹ ہو سکتا ہے. چنے ہوئے لوگوں کے لیے اس طرح کے فورم کچھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس طرح کے فورم کے دھارے میں جو بہنے والے ہیں وہ منتخب لوگ نہیں ہوتے، اور جو منتخب لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے دھاروں کا رخ موڑ دیتے ہیں، وہ دھارے کے ساتھ نہیں چلتے. یہ ان کی کوالٹی ہوتی ہیں اور وہ اللہ کی مدد سے پروف کر دیتے ہیں. اور اللہ کی مدد عاجز، غریب، بیمار لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ کمزور نظر آنے والے لوگ وہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں، ان سے ایسا کچھ کروا دیا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیتے ہیں. وہ انقلاب کا حصہ نہیں بنتے، انقلاب برپا کرتے ہیں. جی نمی تھوڑی سی میں ایڈ کر دوں گا کہ جو دھارے میں نہ بہنے والے ہیں وہ تو الحمدللہ چچا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی رکھے، ان کو قائم اپنی جگہ پہ رکھے. میں تو جی بالکل دھارے میں بہنے والا ہوں. صرف اللہ کا یہ مجھ پہ فضل ہے کہ جب بہ کے نکل جاتا ہوں آگے تو اللہ تعالیٰ مجھ پہ فضل کرتے ہیں اور میں چچا کے پاس آ جاتا ہوں، اور دنیا ہے الحمدللہ میری بھی صفائی ہو جاتی ہے. جی 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 چچا. جی تو یہاں پہ ذرا آپ اپنی ریکارڈنگ روکیں. جی جی تو تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں. میں نے کہا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ اور نمی ملک کا شکریہ کہ یہ قیمتی جملے کہنے میں اس نے میری مدد کی. مجھے نہیں پتا یہ جملے میں کیسے کہہ پایا. بس اچھا یہی ہے کہ ہماری جو بات چل رہی تھی عالم ارما والی، اس میں یہی ہے کہ واقعی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۃ الحسنہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو ان کو خلق عظیم کے اوپر فائز کیا ہے، بے شک وہ ایسی چیز ہے جب اس کو آپ دیکھتے ہیں ہر لحاظ سے تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملا دیتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پہلو سے بھی آپ کی زندگی کو دیکھیں، وہ ابھی جو ہماری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ ان کا جو ہے وہ اپنے گھر کے مطلب ہے کہ بیوی کے ساتھ سلوک ہو گیا، غلام کے ساتھ سلوک ہو گیا، جو بچوں کے ساتھ سلوک ہو گیا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک ہو گیا، اور معاشرے میں جو سلوک ہو گیا، ہر ایک کو مطلب میں یہ بھی پڑھا تھا حدیث شریف کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے، یعنی جب میں ان سے بات کرنے گیا تو آپ نے پورا یعنی خالی یوں نہیں کرتے، پورا رخ انور ان کی طرف کر کے بات کرتے تھے. کہتے تھے کہ جو بندہ جاتا تھا اس کو لگتا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ شخصیت میں ہی ہوں، یعنی سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی فوکس کر رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے، وہ کتنی بڑی، اور کتنے لوگ ان سے دنیا میں ملنے کے لیے آتے تھے. اور ایک بات جو ہے وہ کہنے لگے آتے ہیں روایت میں کہ ایک جو تھی وہ جس کے جو دماغ ٹھیک ہوتے کو مجنونہ سی وہ تھی، لڑکی سی تھی یا عورت سی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھا رہے تھے وہ آئی آ کے کہنے لگی مجھے بھی کھلائیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ نہیں جو آپ کھا رہے اس سے مجھے کھلائیں، مطلب منہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی اس کے کیا، اس کے بعد وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں الٹی سی تھی جو بھی اس کا دماغ کا وہ کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کتنی دیر کھڑے ہوئے اس کی باتیں سنتے رہے جب تک کہ وہ چلی نہیں گئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ٹائم کتنا زیادہ قیمتی ہے، کتنا زیادہ قیمتی ہے کہ وہ نبی ہیں اور ان کا تو ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے، لیکن پھر بھی ان کی اتنی شفقت ہے کہ ایک جس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے اس کو بھی کھڑے ہو کے ٹائم دے رہے ہیں. ان پہ شفقت ہے. یہ ٹاپک ہے جی لیکن ہمارا ٹاپک کیا تھا
ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ آج کا کوئی انسان کسی کے دل میں جگہ بنائے گا تو اس کا پہلا فیکٹر دیکھنے والے کی نظر اور دکھنے والے کا چہرہ. جی جی یہ تھا ہمارا ٹاپک. ہاں تو یہ پھر تو بعد میں وہ پہلے ظاہر آتا. ہاں یہ تو ہے. اس لیے اس انسان میں داخل ہوگا تو اس کے علاقے پھرے گا تو پھر وہ کیا کہے گا کہ میرا فیصلہ صحیح تھا, میں اس کے ساتھ کنٹینیو کرتا ہوں. لیکن واپس آنے کے چانسز یہ ہیں کہ چہرہ بھی ٹھیک تھا لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوں تو یہ تو وہ نہیں نکلا, پھر وہ واپسی پلٹ جاتا ہے. جیسے کہ ایک صحابی نے وہ چلے تھے وہ آتش پرست سے, تو وہ حق کی تلاش کرتے کرتے انہیں وہ چہرہ مل جاتا ہے, وہ سارا کچھ. جی ہاں, حضرت سلمان فارسی غالباً, حضرت سلمان فارسی بھی دیا. جی جی جی. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ فیکٹ جو ہے, یہ قانون ہے, جی یہ کلیہ ہے. اسی کلیہ کے تحت ہم ایک دوسرے سے متاثر ہوتے رہیں گے اور کتنی دیر تک ہم نے کنٹینیو کرنا ہے, جی اس کنٹینیو کے لیے وقت درکار ہے, تو وقت لگے گا. ہاں, ایک جو دائی ہے نا, جی جی وہ دل برداشتہ نہیں ہوگا. حضور کی یہ جو صفت ہے دائیانہ صفت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کے پاس جو چکر لگائے وہ روایات میں 500-1500 کے ہیں, تو امید جو ہے ہوپ, تو آپ دائی ہیں, آپ دائی ہیں, بس کیونکہ آپ تو ہوپ نہیں چھوڑنے والے. بس چچا یہ دعا کریں کہ آپ سے آپ نے مطلب ظاہر کی بات کی اور باطن کی, تو جس طرح ظاہر کو دیکھ کے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور آپ جو کہتے ہیں کہ اندر کا آپ شہر دیکھ لیں تو آپ مجھ سے بالکل بات ہی نہ کریں, تو آپ سے میری دعا یہ ہے, میں کیوں بار بار کہتا ہوں کہ پلیز میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا باطن بھی بنا دے. اچھا یار, میں ایک وقت آئے گا, میں آپ کو ایک شیورٹی دوں گا انشاءاللہ. ہو سکتا ہے میں اس میں غلط ہو جاؤں, لیکن میں اللہ کی رحمت کے اس حصے میں ضرور جا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا برم رکھے گا. جی تو اگر میں نے یہ کہہ دیا, شورٹی دے دی, کیونکہ حالانکہ یہ شورٹی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو دی تھی کہ عثمان غنی اب جو بھی کرے. جی تو اسے چھوٹ ہے, اور ابو بکر کو اجازت ہے کہ وہ اپنی شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھ سکتا ہے. جی تو یہ اجازتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, لیکن بعض اوقات ایک انسان دوسرے کو اتنا خوش کر دیتا ہے اور اس کی خوشی کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ یہ صرف مجھے خوش کر رہا ہے, اس کے پیچھے اللہ کی خوشی جو ہوتی ہے نا وہ مقصود ہوتی ہے. تو جو انسان اللہ کی خوشی کے لیے ایک انسان کو خوش کر رہا ہے, اور بلکہ بانو قدسیہ کا کل میں کال پڑھ رہا تھا, جی اس نے بڑی عجیب بات کی تھی لیکن گہری تھی, کہ جب ہم کسی کے ویل وشر ہو جاتے ہیں نا, جی جی تو ہم اس چیز سے مبارہ ہو جاتے ہیں کہ اس کی آخرت کا کیا بنے گا. بس ہم نے اس کے لیے اچھا سوچنا, اچھا کرنا ہے. یہ بانو قدسیہ آپ کو پتا ہے ہمارے اشفاق احمد صاحب جی 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 مسز تھی, جی جی ہیں, جی اشفاق احمد صاحب کی مسز تھی بانو قدسیہ صاحبہ. تو کمال فکر ہے, کمال جملہ ہے جی کہ جب ایک انسان کو دوسرے انسان میں اٹریکشن نظر آتی ہے اور جب وہ اس کو چاہنے لگتا ہے تو پھر وہ اس چیز سے بری ہو جاتا ہے کہ آخرت میں اس کا کیا بنے گا. وہ اس کے بارے میں دنیا میں اچھا کرنے, اچھا سوچنے, اچھا بولنے, سب کچھ کرنے پر اس کے ساتھ رہتا ہے,
اس کی کوتاہیوں کے ساتھ. وہ یہ اس کی یہ تفسیر ہے، لیکن یہ جملہ وہاں تفسیر نہیں لکھی گئی. بس یہ اچھا جملہ شاید میں نے یہ رکھا بھی ہو ڈاؤن لوڈ کر. چلیں ٹھیک ہے چچا، اپنے اس کو اسی آپ کی بات پہ کلوز کرتے ہیں. ہاں جی. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہم دونوں کی ظاہر اور باطن کو جو نہیں وہ ایک کرے اور بنائے، اور جو اس کو عام کرے، اور فیض جو نا وہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ جو نا وہ پہنچا دے ہماری اس کوشش. ٹھیک ہے چچا، پھر انشاءاللہ بات ہوگی پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ.